جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت پاکستان کی جو کہ کویت میں تشریف لائی ہیں، جناب شاہد میاں صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ وہ کویت میں آئے ہیں اور انہوں نے کویت کو کیسا پایا، اور باقی اس کے بعد ہم ان کی اچیومنٹس اور ان کے جو سافٹ ایمن جو پاکستان کا وہ گاہے بگاہ ان سے پوچھیں گے اور اس کا سوال کریں گے. جی میاں صاحب، ویلکم ٹو کویت سر. تھینک یو ویری مچ احمد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں تمام اپنے جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو کویت میں ہے، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا ابھی تک، اور جس طریقے سے آپ سب دوستوں نے میرا استقبال کیا، مجھے ویلکم کیا، ہسٹورک ویلکم، تو میں یہ کبھی نہ بھولنے والی جو چیزیں ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی. جی میاں صاحب، آپ کا ایک سفر جو آپ نے شروع کیا ہے 2005 سے لے کے 25 تک، یہ 20 سال کا جو سفر ہے جس میں آپ کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں. پاکستان کا سافٹ ایون جو آپ نے پوری دنیا میں یہ شو کروایا، جس میں فیشن ہے، ٹریڈ ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو آپ نے پوری دنیا میں کی، اور اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں نا اپنی اچیومنٹ کے بارے میں. جی احمد بھائی، یہ بہت میرے لیے آنر کی بات ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. اور ایک یہ لیبل جو ہے پاکستان کے سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کا، یہ نہ صرف ایشین ٹریڈ ٹی وی، ایشین لائف اسٹائل میگزین ہو، چاہے ایشین لائف اسٹائل ایونٹس ہو، یہ نو ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں، ہمیشہ میرے ادارے نے پاکستان کے سافٹ امیج کو پروموٹ کیا. ہاں، جہاں تک آپ کا کوشچن یہ ہے کہ اس کی اچیومنٹس کیا ہے، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. 20 سال کے اوپر محیط سفر ہے، اس پہ بہت سٹرگل بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں نہیں آن ریکارڈ نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ کامیابیوں کے پیچھے ایک داستان ہے. لیکن جب وہ داستان میں آپ کو سناؤں گا تو اس کے لیے یہ پروگرام بھی کم رہے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، اس پاکستان نے اور اس سلوگن نے، جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے، پوری دنیا میں میری پہچان تھی، پوری دنیا میں میرا نام دیا. اور آج جس مقام پر میں ہوں، اس میں میرا پاکستان سب سے پہلے ہے. میں نے جناب 2005 میں جب یہ سفر شروع کیا تو ہم نے پاکستان میں فیشن، جو کہ آج کل تو پتہ آپ کو ایک انڈسٹری کا شیپ اختیار کر چکا ہے، تب پاکستان میں فیشن انڈسٹری اتنی گروئنگ نہیں تھی. تو ایشین لائف اسٹائل فیشن میگزین، جو لوگ فیشن انڈسٹری سے ان کو پتہ ہے کہ ایشین لائف اسٹائل فیشن میگزین ایک ایسا میگزین ہے جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں فیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا. اور اسی طرح 2011 میں ایشین لائف اسٹائل ایونٹس کی ہم نے بنیاد رکھی. تو میں جب کہ دنیا میں میری ٹریولنگ بہت زیادہ تھی احمد بھائی، تو میں دیکھتا تھا کہ یہ پاکستان کے سافٹ امیج کو پروموٹ کرنا چاہیے، پاکستان کی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جانا چاہیے، تو اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا تھا کہ ہمارے جو دوسرے نیبر کنٹریز ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، پاکستان کو بھی آگے آنا چاہیے. تو ہم نے ایشین لائف اسٹائل ایونٹس کی بنیاد رکھ دی. اس میں جناب پھر ہم نے پاکستان فیشن ویک دبئی ہو، چاہے کلرز آف پاکستان لنڈن ہو، چاہے کلرز آف پاکستان کینیڈا ہو، چاہے کلرز آف پاکستان یو ایس ہو، چاہے کلرز آف پاکستان یوکرائن ہو، چاہے میڈ ان پاکستان آذربائیجان ہو، چاہے میڈ ان پاکستان شری لنکا ہو، چاہے میڈ ان پاکستان دوحہ قطر ہو. پھر ایک نہ رکنے والا سفر ہے. اچھا، اس میں اگر میں تھوڑا سا اور اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں تو بہت سارے لوگوں نے کہا یار یہ کیا پاگل پن ہے، یا کیا یہ دیوانہ پن ہے. اچھا، میں ایسے ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ نے جب فیشن کا جب نام آتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہمارا ویسٹرن سٹائل آ جاتا ہے ذہن میں. تو پاکستان میں جب آپ نے فیشن پہ کام شروع کیا تو اس وقت شروع میں نیگیٹیوٹی اور آپ کی مخالفت تو ہوئی ہوگی اس چیز پہ، تو اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ بالکل جی، یہ مخالفت تو آپ کو پتہ، ہر کوئی اچھا کام کرے تو پہلے گھر سے بھی مخالفت شروع ہوتی ہے. کیونکہ میری فیملی ایک ٹوٹل، ہم بزنس فیملی سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، تعلق ہے. لاہور کی پالیٹکس بھی دیکھا جائے تو ہم اس کا پارٹ رہے ہیں کبھی نہ کبھی کسی طریقے سے، اور ٹریڈ پالیٹکس کا بھی رہے ہیں اور ہیں بھی ہیں. تو یقیناً آیا، بہت سارا سامنا بھی کیا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے پتا تھا، کیونکہ میں نے دنیا گھومتا تھا تب بھی، اور مجھے پتا تھا کہ فیشن ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ میں اپنے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کو دیکھتا تھا کہ فیشن کلچر کو پروموٹ کر کے آپ اپنا میسیج ورلڈ وائڈ دے سکتے ہیں.
آپ جناب اپنی پروڈکٹس کو انٹرنیشنلی لے جا سکتے ہیں. آپ اپنا میسیج جو ہے نا, چاہے وہ کنٹری کا میسیج ہو, چاہے اپنی پروڈکٹس ہو, چاہے اپنا کلچر ہو, اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اس سے بہتر بہتر راستہ کوئی فیشن انڈسٹری سے بہتر کچھ بھی نہیں تھا. جیسے میاں صاحب ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, ای کامرس کا دور ہے, اس وقت جب آپ نے 2005 میں یہ کام شروع کیا, اس وقت تو یہ سوشل میڈیا اور ای کامرس اور آپ کی جو آئیڈیاز ہیں وہ ورلڈ وائڈ کیسے آپ کو اس کو پروموٹ کیا؟ سر وہ ایک پرنٹ میڈیا کا دور تھا, ایک ایسا دور تھا جب پرنٹ میڈیا سب کچھ تھا. تب نیوز پیپرز کا دور تھا, فیشن میگزین, پرنٹ میگزین کا دور تھا. اور وہ ایسا دور تھا کہ لوگوں کو پرنٹ میگزین کا ویٹ ہوتا تھا, کیونکہ کوارٹرلی میگزین آتے تھے ہمارے یہاں. اور میں بتاؤں آپ کو, ہم نے ایک ایسی آئیڈیالوجی لے کے چلے, یا ایک ایسی ہم نے سمجھ لیجیے کہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ جب کوئی لڑکی شادی کے لیے, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, چاہے وہ یو کے میں ہو, کینیڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, یا آپ کے مڈل ایسٹ میں ہو, تو ہم نے اس کو ایک ایسی سینس دی اس کی فیشن کی کہ جب وہ پاکستان آتے تھے تو ان کو آلریڈی ایک پلان ہوتا تھا کہ مجھے برائڈل ویئر کہاں سے بنوانا ہے, گروم کا ڈریس کہاں سے لینا ہے, مجھے جویلری کہاں سے لینی ہے, مجھے میک اپ کہاں سے کروانا ہے. یعنی یہ تمام ایونٹ پلان کر کے لوگ آتے تھے. تو وہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ فیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے نہ صرف ہمیں, پاکستان فیشن کونسلز کو, پاکستان کے فیشن ڈیزائنرز کو, پاکستان کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جاتا ہے کریڈٹ, جس کی وجہ سے آج دیکھیں آپ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارے کپڑے پہنے جاتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن میگزین کی ہارڈ کاپی کیسی تھی جو آپ کا میسیج لے کے پوری دنیا میں جاتی تھی. تو اٹس مین کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا پاکستان میں فیشن کا, کہ اچھے طریقے سے پہننا, سلیقے سے پہننا, جو آپ کی شخصیت کو نکھار سکتا ہے اور آپ کی شخصیت کو بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے. تو آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ آپ نے اس کلر کے ساتھ یہ جویلری پہنی ہے, یہ شوز پہننے ہیں, تو کس طرح آپ اچھے لگ سکتے. ابھی تو کمپیوٹر سسٹم آ گیا نا, کمپیوٹر میں آپ کی پکچر کو, تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز تھے کہ یار ایک یہ برائڈل ہے, اس کو یہ کلوتھ اور یہ جو اس کے ساتھ لہنگا اور یہ چیز اچھی لگے گی, اس کے کوئی کورسز کیے ہیں آپ نے, یا آپ کا اپنے بارے میں کچھ بتائیں؟ جو میں نے کورسز نہیں کیے, لیکن ہم نے فیشن سینس تھی ہمارے میں. ہمیں بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا. پاکستان جیسی سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے, جب 2005 کی اگر میں بات کروں, تب NTN کے اوپر کوئی فیشن کا پروگرام بھی آتا تھا تو اس کے اوپر بھی بہت شور ہنگامہ ہوتا تھا. تو اس دور میں بھی ہم نے فیشن کو اگر لے کے چلے تو ایکچولی پتہ کیا بات ہے احمد صاحب, ہم فیشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینا چاہتے تھے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ فیشن کو سیریس سبجیکٹ سمجھا جائے, اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. جیسے آپ وہی بات, میں آپ کو بار بار اپنے نیبر کنٹریز کی بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس فلم انڈسٹری ہو, کلچر انڈسٹری ہو, فیشن انڈسٹری کے اوپر وہ پوری دنیا سے ریونیو جنریٹ کرتے ہوئے اپنے ملک میں آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے آہستہ آہستہ ماشاءاللہ. اب بہت سارے فیشن سکولز کھل چکے ہیں, فیشن کالجز کھل چکے ہوئے ہیں, نئے بیجز آ رہے ہیں, بچے پڑھ گئے ہیں, فیشن کو پڑھا جا رہا ہے, فیشن کو سمجھا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری اچیومنٹ ہے, یہی ہم چاہتے تھے. ہمارا کوئی اس میں یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ نیگیٹیوٹی ہو معاشرے, ہم چاہتے تھے پروڈکٹیوٹی ہو معاشرے میں, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے, وہ لوگوں تک میسیج آئے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ نے فیشن کے بعد فوراً ہی ایک ایشین ٹریڈ ٹی وی کے نام سے شروع کیا. فیشن سے بزنس کی طرف کا یہ سفر جو ہے, یہ کیسے ایک بندہ فیشن کے میں کام کر رہا ہے اور سڈنلی وہ بزنس پہ آ جائے اور ٹریڈ ٹی وی شروع کر لے, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ کیسے؟ احمد بھائی یہ تو بہت ہی آپ کا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ نا اس کا آنسر بھی مجھے اس طرح کا دینا پڑے گا آپ کو. ایکچولی ایشین لائف اسٹائل فیشن میگزین ایک اپنی جگہ پر تھا, وہ ہے بھی اب بھی, ٹھیک ہے. ایشین ٹریڈ ٹی وی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہم نے ایک ایسی چیز بنائی کیونکہ اس کی بھی بنیاد وہی پاکستان کا سافٹ امیج ہے بیک اینڈ پر. اور جب میں چونکہ انٹرنیشنل ٹریول کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا یہ دوسری کمیونٹیز جو ہے نا ہم سے اسٹرانگ ہے, چاہے وہ کانسلیٹس ہوں ہمارے ہر جگہ کے, انڈینس کمیونٹی کی اگر آپ بات کر لیں تو ان کے ایونٹس ہوتے تھے, تو ہم نے دیکھا ان کی کارپوریٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جی فلاں کمپنی کے CEO ہیں, یہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, یہ گروپ آف کمپنیز کو دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کام بہت اچھا ہو رہا تھا, سب ماشاءاللہ اچھا تھا, لیکن لوگوں تک پتہ نہیں تھا کہ کس کمپنی کا کون CEO ہے, اس کی اچیومنٹس کیا ہے. تو ہم نے سوچا یار کہ کیوں نہ ایک ایسا چینل بنایا جائے جو کہ کارپوریٹ انڈسٹری کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرے. تو اس کی بنیاد ہم نے
ایشین ٹریڈ ٹی وی کے یعنی کہ لائسنس لے کے ایشین ٹریڈ ٹی وی کی بنیاد 2017 میں یعنی 2017 میں رکھی. اور پھر اس سے اگلا اسٹیپ میں تھوڑا سا اور آپ کو اس کو مزید بتاؤں. پھر ہم نے سوچا یار لوگوں تک میسیج کیسے پہنچے, تو پھر ہم نے ایک پروگرام شروع کیا خوابوں سے تعبیر تک. یہ سکسیس سٹوری پہ بیس تھا, جس میں میں نے جتنی کارپوریٹ انڈسٹری کے ہیروز تھے ہمارے, میں ان کو ہیروز ہی کہوں گا, کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے ایک عام مزدور بھی ہو تو اس نے سرو کیا اپنے ملک کے لیے. میں نے ان لوگوں کو لایا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھیں جناب, ہم کسی سے کم نہیں ہیں, اور پاکستان میں ہی یہ انڈسٹری ہے, پاکستان کے یہ سی اوز ہیں جنہوں نے نہ صرف فنڈ جنریٹ کرے بلکہ ٹیکسز بھی دے رہے ہیں, اور نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کرے نیشنلی یا انٹرنیشنلی. اور اصل مقصد بھی ایشین ٹریڈ ٹی وی کا یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا, پاکستان کے انٹرپرینورس کو, پاکستان میں آنے والے چاہے وہ فیشنز ہو, فیشن انٹرپرینورز ہو, میڈیا انٹرپرینورز ہو, ان کو ایک پلیٹ فارم دینا کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر ہم آپ کی وائس کو, آپ کے کام کو دنیا تک دکھائیں. باقی لوگوں کو آپ نے فیشن سینس دے دی, بزنس مین کو آپ نے بزنس کے بارے میں بتایا, اور بزنس مین کو آپ نے جو انڈسٹریز کے جو آنرز ہیں ان کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروایا. تو آپ کو یہ جب آپ دنیا میں نکلتے ہیں تو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. لوگ آپ کو جانتے ہوں گے کہ یہ شاہد میاں صاحب آ گئے ہیں جناب, اور ادھر ادھر جمگٹے اور آٹوگراف وغیرہ. تو یہ تو اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ اوہ سر, آئی فیل پراؤڈلی بیکاز آل کریڈٹ گوز ٹو مائی کنٹری. اور میں جب بھی, ابھی بھی میرے آنکھوں میں وہ نمی دیکھیں جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے, میرے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میرا جینا مرنا میرے ملک پاکستان کے لیے, اس کے سافٹ امیج کے لیے, اور میں یہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ نے جیسے ہمیں آف دا کیمرہ تھوڑا سا بتایا کہ آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز میں, جیسے آذربائیجان ہو گیا, قطر ہو گیا, یو ایس اے ہو گیا, یو کے ہو گیا, مور دین 15 to 18 کنٹریز نے آپ نے پاکستان کو انٹروڈیوس کروایا انڈر دا ون روف, جس میں آپ نے پاکستان کے برانڈز کو انڈر دا ون روف لے کے آئے ہیں. یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اپنے کنٹری پاکستان کا جو سافٹ امیج پوری دنیا میں آپ نے انٹروڈیوس کروایا, اس کے لیے ہم تو کیا پورا پاکستان آپ کا تھینکس فل ہے کہ آپ نے ایک سافٹ امیج پوری دنیا میں دکھایا. تو میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کویت آئے ہیں, کویت میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, پاکستان کمیونٹی آپ کو ویلکم کہتی ہے. تو کویت میں آنے کا مقصد کیا ہے, آپ کویت میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ بھی بہت اچھا کویشچن ہے احمد صاحب. احمد صاحب ایکچولی سب سے پہلی بات تو میری جو اسٹرینتھ ہے نا, وہ میرا کارپوریٹ سیکٹر, میرے لوگ ہیں اور پاکستانی پروڈکٹس ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ میڈ ان پاکستان, یعنی کہ پاکستان کی بنی پروڈکٹس دنیا میں ہر جگہ جائے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے آفٹر کووڈ پوری دنیا چینج ہو گئی ہے, اور جب سے ای کامرس آیا ہے اس نے تو دنیا ہی بدل کے رکھ دی ہے. اور جیسے ابھی ٹیکنالوجی انوویشن ہو رہی ہے, جیسے اے آئی آ گیا ہے, تو مزید یہ دنیا چینج ہو جائے گی. تو اس لیے ڈورز بھی اوپن ہو رہے ہیں. ہاں, کویت کا جہاں تک معاملہ ہے, کویت چیپٹر بہت پرانی خواہش تھی. میں اور میری جو پارٹنر ہے اعزاز جو گروپ ہے, پراؤڈلی میں ان کا, سلیم انصاری, میں پراؤڈلی یعنی کہ ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ بندہ ٹرو پاکستانی ہے. اس کی سوچ, اس کا ہر زاویے سے میں نے دیکھا ہے ان کے پاس 1 سال رہتے ہوئے کہ انہوں نے بغیر کسی مفاد کے پاکستان کے لیے سوچا ہے اور سوچتے ہیں. اور یقین مانے ایسے بندوں کی, ایسے انسانوں کی قدر ہے. جہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے تو میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ میری بھی پرانی خواہش تھی کہ کویت چیپٹر شروع کیا جائے. جیسے کہ مڈل ایسٹ میں نے, سب لوگ پتہ ہے پاکستان فیشن ویک دبئی کیا ہے, تو اس کے بعد ایک نئے ٹائٹل شروع ہو گئے, ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ فیشن شوز شروع کر دیا. کویت نے اب انشاءاللہ پاکستان کے لیے ڈور اوپنس کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹریڈ کے بھی جہاں پر ڈور اوپنس ہو گئے, ٹورزم ہوگی, وہاں پر ٹریڈ کے ڈورز بھی اوپن ہو گئے. اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی ہم بہت بڑا ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اللہ کی مدد سے اور میرے پارٹنرز کے تعاون سے اور اپنے سپانسرز کے تعاون سے. کویت پاکستان لائف سٹائل ایکسپو 2025. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے احمد صاحب, یہ پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر 14 اگست سے 15 اور 16 کو ہوگا. 3 دن کا ایونٹ ہوگا جس میں کویتیز اور پاکستان کی سیلیبریشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں
جو ہمارا پلان ہے مور دین 100 برانڈس ہم پاکستان سے کوشش کریں گے یہاں پر لے کر آئیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی پروڈکٹس ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہے, کوالٹی وائز بھی نہیں ہے, ان کو ہم پروموٹ نہ صرف بلکہ ان کی سیل بھی ہو, اور یہ B2B بھی ہوگا, B2C بھی ہوگا, اور انشاءاللہ اس میں ہماری انڈسٹریز بھی انوالو ہوں گی اور ہمارا کونسلیٹ بھی انوالو ہوگا انشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر ہم کیا کیا کرنے چاہ رہے ہیں. تو میاں شاہ صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو, وہ کس طرح کے لوگوں کو آپ انوائٹ کریں گے؟ ایک تو ہو گیا چیمبر آف کامرس سے آپ جائیں گے, ان کو بولیں گے جی ہم لوگ یہ ایک پروگرام کروا رہے ہیں, اس کے تحت آپ ہمیں انڈسٹریل جو لوگ ہیں جس میں فیبرک ہو گیا, جس میں گارمنٹس ہو گیا, ڈفرینٹ کائنڈ کے جو ہمارے ملک کے اندر ہینڈی کرافٹ کی چیزیں ہیں, یہ اس کے علاوہ آپ کن لوگوں کو کس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لائف سٹائل ایکسپو کروا رہے ہیں کویت میں, کویت لائف سٹائل ایکسپو, تو اس میں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ایک ویژن مجھے بتائیں, آپ کا کیا ویژن؟ جی یہ جی کویت پاکستان لائف سٹائل ایکسپو ہے, ٹھیک ہے, یہ ہوز ضرور کویت میں رہی ہے لیکن یہ پیورلی تو ہے پاکستان کا, میڈ ان پاکستان کے پروڈکٹس میں ہے. اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے چیمبرس بھی انوالو ہوں گے کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن اس میں پرائیویٹ, چونکہ میں ایک پرائیویٹ آرگنائزر ہوں, کمپنی کو ہیڈ کرتا ہوں, اور میں زیادہ تر جو ہے کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی الحمدللہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی نا پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, چاہے پاکستان کی کلوتھنگ کی, یعنی کہ ہماری وومنس جو ہے کریزی ہیں, چاہے وہ برائڈل ویئر ہو, فارمل ویئر ہو, کیجول ویئر ہو, مینس ویئر ہو, یعنی کہ ہمارے بچوں کے کپڑے ہوں. اس کے علاوہ اور انڈسٹری ہے, ہماری پینٹ انڈسٹری دیکھیں جس کی میں نے دیکھا کویت میں بہت ڈیمانڈ ہے, ہماری اسٹیل انڈسٹری کی کویت میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہینڈی کرافٹس کی پوری دنیا میں ہماری ڈیمانڈ ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری انڈسٹری ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو ہم ورک کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈیمانڈ بھی آئے گی اور ہم ان انڈسٹری کو لے کر آئیں گے. اور ایک کوشش ہے جی, سب سے بڑی بات ہے احمد بھائی, یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا. یہ ایونٹ ایک بارش کا قطرہ ہے, اور اس کے بعد جب بارش برسے گی دوسرے ایونٹس میں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ ڈیسیژن جو تھا ایکسپو کا یہ اچھا ڈیسیژن تھا. اچھا ایک چیز میں آپ سے ایک اور کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے جو بزنس مین ہیں جو اس ایکسپو میں آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک نئی مارکیٹ ہے, رسک میں آ جائے گی, رسک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیسے ہے, نئی مارکیٹ ہے, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو نئے بزنس مین ہیں, ان کے لیے آپ نے ڈور کھول رہے ہیں, اوپن دا ڈور, جب وہ آئیں گے یہاں پہ آ کے ان کے لیے کیا بینیفٹس ہیں اور کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ مارکیٹ اوپننگ ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں کویت کی کرنسی بہت بھاری کرنسی ہے, سب سے ٹاپ پہ کرنسی آتی ہے, یہاں پہ نان ڈاٹ بزنس بہت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے ان کو کہہ رہے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ احمد بھائی نو ڈاؤٹ میں کویت میں پچھلے 6 to 7 days سے ہوں, اور میں نے یہاں کے تمام یعنی کہ جو شاپنگ مالز بھی, یہاں کے مارکیٹس بھی, یہاں کے سفیر پاکستان سے بھی میری ملاقات ہوئی, اس کے اوپر ان سے بات بھی ہوئی بڑی ڈیٹیل میں, اور یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا بھی میں نے انٹرسٹ دیکھا ماشاءاللہ. اور سب چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی پاکستان کی ایکٹیویٹی ہو, پاکستان کا کوئی ایونٹ ہو, پاکستان کی پروڈکٹس آئیں, ڈیمانڈ ہے, صرف ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. رہی پاکستان کے اینڈ سے, دیکھیں پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے جو انڈسٹری ہے وہ ہمیشہ اپنے ایکسپورٹ کی وجہ سے ہی انڈسٹری بنتی ہے, اور جہاں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو زر مبادلہ آئے گا, پاکستان کی انڈسٹری گرو کرے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ کویت آئیں جی, ویلکم ہمارے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ کویت ایک نئی مارکیٹ ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل میں نے خود دیکھا ہے, اور یہاں کویتی گورنمنٹ بھی بہت زیادہ فیسلٹیٹ کر رہی ہیں لوگوں کو, نئے آنے والوں کو ویلکم بھی کر رہے ہیں, اور یہاں پر ٹیکسز نہیں ہے, 0% ٹیکس ہے, سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی کمیونٹی یعنی کہ پاکستانی انڈسٹریلسٹ کو اور کیا چاہیے اس سے اچھا, اور مائلیج تو ہے ہی ہے, ان کو پتہ ہے ایشین لائف سٹائل کے ساتھ جب بھی کام کیا گیا ہے تو اس کا مائلیج تو ملا ہے ان کو. نہیں جی, یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے, ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے پاس جو سی او ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی کے اور ایشین لائف سٹائل کے اور ایشین لائف سٹائل ایڈورٹائزنگ کمپنی کے اور پتہ نہیں کیا کیا, میاں صاحب آپ تو جو آپ کی آنکھ سے لوگوں نے دیکھنا وہ ہماری آنکھ سے تو نہیں دیکھنا نا, تو آپ جو لوگوں کو بتائیں گے وہ فیکٹ جو ریالٹی پہ بیس پہ بتائیں گے کہ یہاں پہ پوٹینشیل تو ہے بہت زیادہ,
کیونکہ یہاں پہ کویت میں ابھی وہ چیزیں انٹروڈیوس پاکستان سے نہیں آئی، انٹروڈیوس نہیں ہوئی کہ جو دوسرے گلف کنٹری میں جیسے دبئی میں ہو گیا، قطر میں ہو گیا، آپ نے بتایا. تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ نئے ڈور اوپن ہونے کو جا رہے ہیں اور یہاں پہ بہت پوٹینشل ہے، اور جتنے ہمارے بزنس کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے آئیں اور اپنا جو ہے بزنس یہاں پہ سٹیبل کر سکیں. بالکل. اس میں احمد بھائی مجھے یہاں کی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے اس سے بھی مجھے بہت ایکسپیکٹیشن ہے، اور مجھے آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، اسپیشلی یہاں کے میڈیا جو ہے ان کی کارپوریشن چاہیے. یقیناً یہ ایک ٹیم ورک ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگوں کا جتنا آؤٹ پٹ ہمارے ساتھ ہوگا ہم اتنا اچھا کر سکیں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، آگے دیکھیے گا کہ ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں کویت میں. تو میاں صاحب جیسے کہ ہمارے پاکستان کا ٹورزم ہے، ہماری پاکستان کی یونیورسٹی ایجوکیشن سیکٹر بہت سٹرونگ ہے. جیسے ابھی گورنمنٹ آف پاکستان میں یہاں پہ ہنڈریڈس کے تھاؤزنڈس کے حساب سے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھیجا، کیونکہ ہمارے پاکستان کا ایجوکیشن سیکٹر بہت اچھا ہے. اور جیسے سپورٹس آ گیا، ہمارے پاس پنک سالٹ آ گیا پاکستان کا، ہمارا ایگریکلچر کی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ہمارا آپ کہہ لیں کہ سرجیکل گوڈز ہیں، ہماری کاٹن ہے جو لوٹ آف آئٹمس. سو ان چیزوں کا پوٹینشیل ہے، صرف کیا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے. ایگزیکیوشن کی دیر ہے، ان کا پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھا ایونٹ ہوگا، اچھا میسیج آئے گا، پبلکلی اچھا میسیج آئے گا. اور یہ کویتیز کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی اپرچونٹیز ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ اس ایونٹ میں آئیں، ہمارے کلچرل میں، ملٹری کلچرل میں مکس ہو ہمارے ساتھ، تاکہ ہم کچھ اچھا کر جائیں. جی ویری گڈ، بہت اچھا لگا جی آپ کے ساتھ. میں بڑی یوزفل باتیں ہیں، اور پورے پاکستان میں یہ ایک بڑا سافٹ ایمج پوری دنیا میں جا رہا ہے پاکستان کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. یو آر دا امبیسیڈر آف پاکستان، یو آر پریزنٹنگ ٹو پاکستان ان آل اوور دا ورلڈ. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، آپ کویت میں آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ، اور ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور پوری پاکستان کمیونٹی کی طرف سے شکر گزار ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ نے اور آپ کے جو پارٹنر سلیم انصاری صاحب کویت میں الزاز انٹرنیشنل کمپنی کے جو سی ای او ہیں، آپ نے ایک خواب دیکھا ہے. اللہ پاک اس خواب کو پورا کرے، اور پاکستان کے سافٹ امیج کو پوری دنیا میں یہ اچھا لے کے چلیں. آپ، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. پاکستان. تھینک یو ویری مچ احمد بھائی، آپ کا بہت شکریہ. اور میں لاسٹ پر یہی میسیج دوں گا کہ یہ قطرے سے دریا بنتا ہے، دریا سے سمندر بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈ ان پاکستان، یہ اور میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹس، یہ اگر آپ نے دیکھنی ہیں، لینی ہیں، اور اس ایگزیبیشن کا پارٹ بننا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رائٹ ٹائم ہے اور رائٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے کہ آپ لوگ آئیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ اس کو کامیاب بنائیں. کویت پاکستان لائف سٹائل ایکسپو. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.